बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सबको पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन की तरफ से बहुत खुश आमदीद। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास आज हमारे साथ आज अपने फील्ड के एक ऐसे लेजेंड जो हमेशा कुछ सिखाने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता कि हम अपनी प्रैक्टिस में रोज़मर्रा के मसाइल को डॉक्टर साहब से सीख के उसी शाम हम जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। और एक एक स्टेप जो उन्होंने बताया, मुझे याद है आज तक जो हमने पिछले लेक्चर्स करवाए, मैं हर दफ़ा अपने आप को पहले से बेहतर वाइजर फील करता हूँ हर लेक्चर सुनने के बाद। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रोफेसर हसन नुमान साहब। सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं न्यूरोलॉजी के मेयो हॉस्पिटल, और एक यूनिक प्रोजेक्ट इनके पास है पाकिस्तान का पंजाब का पहला स्ट्रोक सेंटर। जैसे कि आपको पता है कि अब तक सिर्फ बातें ही थीं, 70 साल में 72 साल में सिर्फ बातें ही थीं कि जी किसी को स्ट्रोक शुरू हो गया है तो आप ये देखें ये देखें ये देखें और फ़ौरन रेफ़र कर दें। तो कोई फ़र्क नहीं था चाहे आप आधे घंटे में रेफ़र करें या 2 घंटे में या 8 घंटे में। देयर वाज नो ट्रीटमेंट, यानी उसमें जो क्लॉट आ जाता है उसको तोड़ने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो पहली दफ़ा ये इंशाल्लाह ताला पंजाब में होने जा रहा है और सर ने उसके लिए दिन रात LGH में सर फरमा रहे हैं कि अगले महीने शुरू हो जाएगा। किंग एडवर्ड का हमारा फाइनल स्टेज के ऊपर है, तो शायद दोनों इकट्ठे होंगे या गैप के साथ। इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर पंजाब, ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों के लिए कि जो 1 घंटे 2 घंटे में भी पेशेंट पहुंच सकता है, और यंग पेशेंट्स भी होते हैं तो उसके सर्टन लिमिटेशंस तो होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और सर के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहिए हमें कि सर ने इसके लिए बहुत काम किया है, दिन रात काम किया। थैंक यू। काफ़ी बातें तो होगी मेरा ख्याल। मैं आप लोगों को हमेशा इसलिए बहुत प्यार करता हूँ कि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। यकीन करें, मैं आपको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सिर्फ अल्लाह ताला ने थोड़ा डिफरेंट टायर पे काम कर रहा हूँ, बाकी हम एक जैसे कुलीग्स हैं सारे एक दूसरे के साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोशिश मेरी यही होगी कि वही जैसे सर ने कहा है कि सदका जारिया मेरे लिए ये, शायद मेरे आज मुंह से ऐसी बात निकल जाए तो किसी पेशेंट को फ़ायदा दे सके। इसके अलावा कोई मेरे वो नहीं है, सिर्फ नीयत यही है। ले सर बिस्मिल्लाह, ये मेरा ट्रेडमार्क है सर, इसके बगैर मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने नई चीज़ ऐड की है सर, ये मुझे एक मिल गई थी, बहुत अच्छी आई रियली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ऑफिस में भी लगी हुई है, तो ये बदकिस्मती हम कदर नहीं कर सके लोगों की, बदकिस्मत। स्पेशल थैंक्स सर आप लोगों का, जेनेटिक्स फार्मा का, जिन्होंने इस पे किया हमारे साथ। और मैं कोशिश करूँगा कि इनके तवस्सुस से कोई आप लोगों के लिए ऐसी कोई रॉकेट साइंस बना के भेजूँ कि जो आप मिग्रेन के पेशेंट को कोई क्वेश्चन की शक्ल में, या आपके उसमें वो पेशेंट टिक टिक करके वो सेल वो हम कलेक्ट भी कर लेंगे उससे। तो जेनेटिक्स मेरा ख्याल है बैठे हैं, अगर इनको इतराज़ तो नहीं है कोई। वैसे माशाल्लाह हमेशा से ये एकेडमिक काम में आगे आगे रहे हैं हमसे। सर ये थोड़ी सी डिस्क्लोजर है, ये मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान हेडेक सोसाइटी का। तो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी का जो ये हमारे साथ है, ये उनकी थोड़ी सी स्लाइड्स हैं जो हमने आपके ये शेयर भी कर दिए साथ। यकीन करें अगर कोई सिर्फ यही स्लाइड लगाते हैं ना तो वी कैन स्पेंड अबाउट 1 आवर। बहुत मज़ेदार स्लाइड है कि सर दर्द की तमाम प्राइमरी सेकेंडरी हर चीज़ इसके अंदर छुपी हुई है। कि कान की दर्द है, ये गले में कोई मसला है, दांत की दर्द है, ये कोई ग्लाकोमा है या और कोई चीज़ है, क्लस्टर है, ये एवरी मेनिंजाइटिस है, कवर्नस वो कॉर्टिकल सेरेब्रस वीनस वो हैं। तो एवरीथिंग इज़ विद दिस स्लाइड। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन a 44-year-old bank executive has had recurrent headache for last 4 years. These are generalized, almost continuous, more in the evenings. He feels better if the head is massaged. He has 15 to 20 headache days a month. His work pressure has increased, but he is able to continue working despite the headaches. This is a very simple, bookish, according to your guidelines, according to your diagnostic criteria, it is C. इसको गौर से करें
تو یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں. ریکرنٹ ہیڈکس ہیں 4 ایئرس سے ہیں, جنرلائزڈ ہیں جو میں نے پہلے بتایا, کنٹینیوس ہے, یہ ساری چیزیں. تو دا کریکٹ آنسر از ٹینشن ٹائپ ہیڈک. یہیں پر کسی کو کوئی اعتراض ہے ابھی روک لے مجھے. جیسے سمپل کیس سیناریو, 90% کیسز آف TTH دے ہیو دا سیم تھنگس مور اور لیس. کئی لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے, کئی لوگ لیٹ ایکسیپٹ کریں گے, بٹ دیز آر دا تھنگس. A very comprehensive overview. These are the different names. اکثر لوگ لیبل کرتے ہیں مسل کنٹریکشن ہیڈک, سائیکوجینک ہیڈک, سائیکومایوجینک ہیڈک, ٹینشن ہیڈک, اسٹریس ہیڈک, اسینشل ہیڈک, نان میگرینس ہیڈک. اٹ میکس نو ڈفرنس ایٹ آل. دا اونلی پوائنٹ آف ریمبرنس از, آپ وہ پوائنٹس یاد کرنے ہیں جو آپ کو میں یاد کروا کے بھیجوں گا آپ کو, کہ کس بیس پہ آپ نے اس کو TTH کہنا ہے. بس یہ بہت سے نام یوز کیے جاتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. موسٹ کامن فارم, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر زیادہ نہیں کام کیا گیا ٹینشن ٹائپ کو. ہر بندہ میگرین کو پروموٹ کیا, ہر بندے نے کلسٹر کو کیا, یا باقی ٹرائجیمنورالجیا کو پروموٹ ہوا, بٹ ٹینشن ٹائپ ہیڈک سب سے کم ہوئی ہے. اور اصل پرابلم یہ ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ بہت میڈیسن کھا چکے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جب میدا خراب ہوتا ہے, دے سیک ایڈوائس جسٹ بائی ٹیکنگ فریکوینٹ اینڈ ریگولر انرجیزیا. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے انرجیزیا, مے بی سمپل پیناڈول, مے بی بریکسن ہو, کچھ بھی, یو نیم اینی تھنگ, ایون ٹراماڈول ایزیلی اویلیبل ہے. تو یہ بہت ایک آپ لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا, اس کو تھوڑا سا آپ نے ضرور اسٹریس دینا ہے لوگوں کو, کہ یس اف اٹ از ٹینشن ٹائپ ہیڈک, solution is not a NSAIDs, solution is not a muscle relaxant, there is something more than muscle relaxant, there is something more than analgesia, وہ ہم بات کریں گے. اور یہ سب سے یہ خالی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور سمپل TTH, بلیو یو می, اللہ نہ کرے کسی کا گھر خراب ہو, اکثر میں دیکھا ہے کہ فیملی میں کپلس کی جو سب سے بڑی ڈیٹ جسٹ بیکاز آف ٹینشن ٹائپ ہیڈک ہوتا ہے. جب بھی دیکھتا ہے سر بندہ ہوتا ہے, جس از دا فریکوینٹ کمپلینٹ, کہ بندہ جب گھر آتا ہے تو بیوی کا سر بندہ ہوتا ہے یا بیوی کو درد ہو رہی ہوتی ہے. اس کو چھوٹا مت سمجھیے گا, جب تک وہ ریلیو نہیں ہوگی ہیڈک. سر اس میں ہائپرٹینشن کا کوئی ہے سر بڑا سمپل سا ہے, درد کی وجہ سے بھی بی پی بڑھ سکتا ہے اور بی پی کی وجہ سے بھی درد ہو سکتی ہے. تو دیز آر 2 points. اب جب درد ہو رہی ہے اس وقت آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ ود انویسٹیگیشن, کہ یہ کرونک ہائپرٹینسو ہے تو اس کی ECG پہ چینجز آ جائیں گی, ایکو پہ چینجز آ جائیں گی. کریکٹر آف ہیڈک پہ بات کریں گے آپ, یوزلی ہائپرٹینسو ہیڈک میں نوزیا وامٹنگ ہوتی ہے. ٹینشن ٹائپ ہیڈک میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اگر بی پی 170-100 ہو اور نوزیا وامٹنگ ہو رہا ہو تو ناٹ آلویز بٹ یوزلی اٹس ایٹریبیوٹیڈ ٹو ہائپرٹینسو ہیڈک. بی پی 150-90 ہے, یوزلی 110-70 ہوتا ہے. آج اتنا ہے, سر میں درد ہو رہی ہے, بٹ دیر از نو نوزیا وامٹنگ, لیبل اٹ ود ٹینشن ٹائپ ہیڈک. بی پی از سیکنڈری ٹو دا ہیڈک. یہ سر ایک سمپل رول ہے. باقی انویسٹیگیشن جانا پڑے گا ہمیں. یہ جیسے لکھا ہوا ہے, nausea is usually absent, not always, but photophobia اور phonophobia, اس میں there are 2 school of thoughts. ایک school of thought یہ کہتا ہے کہ photophobic بھی نہ ہو اور phonophobic بھی نہ ہو اور nausea vomiting تو بالکل ہی نہ ہو, it is tension type headache. ایک school of thought یہ کہتا ہے کہ these can be seen in TTH patients without migraine اور with migraine. تو اس کو مکس ہیڈک کا نام دیتے ہیں ہم لوگ. ابھی ہم اس کو بحث نہیں کریں گے. رائٹ ناؤ یو جسٹ نیڈ ٹو ریمبر nausea is usually absent, usually but not always, and photophobia, phonophobia may be seen. Pain is typical, pressing or tightening in quality, mild or moderate, no severe. Please یہ یاد کرنا اپنے بھی.
Please bilateral in location. No unilateral headache of TTH. یاد رکھیے گا بس. اگر ایک سائڈ کی درد ہو اور باقی کچھ نہ ہو تو آپ نے اس کو TTH نہیں کہنا. بس یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. TTH تبھی کہنا جب پورا سر اس کا جکڑا گیا ہو, وزن پڑا ہو, منو وزن پڑا ہو, کندھے درد کرتے ہوں, ہر وقت یوں کرنے کو دل کرتا ہو, موڈ میں خرابی آ رہی ہو, لیکن کام کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو, مجبوری میں گھسیٹ کے کام کرنا ہو, اٹ از TTH. یہ دو ہیں, اس کے اوپر ٹائم لگانے کی ضرورت کوئی نہیں آپ کو. یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے کہ دیر 2 ورائٹیز, ایپیسوڈک ہوتی ہے اور سر آپ لے لیجیے گا, یہ پریزنٹیشن آپ لے لیجیے گا, میں آپ کو دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا کوئی. تو آپ کو یہ ابھی میں آپ کو ایک کو دے دوں گا فلیش میں, تو آپ آگے لے لیجیے گا, ہاں آپ ٹرانسفر کر دیجیے گا, نو پرابلم. یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی نے امتحان دینا باہر کا, تو ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کیئر جو 2 ورائٹیز, ایپیسوڈک اور کنٹینیوس. 2 is the number given by IHS. 1 is for migraine, 2 is for tension type, 3 is for cluster. تو یہ وہ نمبر ہے 2. 2.1 is TTH with pericranial muscles and without pericranial muscles. 2.2 is continuous. فرق صرف ایک ہی ہے, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایپیسوڈک, دس از کلاسیکل. یہی ہوں گی, فیمیلز ہوں گی 1:9. 1:9 جیسے میگرین ہے نا سر, مور سیم TTH کی پریولنس ہے. 1:9, 9 فیمیلز 1 میلز TTH, اسپیشلی ود پیریکرینل مسلس کے ساتھ, ٹینڈرنس کے ساتھ. یہ ٹپیکل ہے. دا فرسٹ پوائنٹ, ہیڈیک مور دین 15 days per month اور 3 ماہ یا 180 days per year کی ہوں, تو دس از دا فرسٹ کرائٹیریا کہ آپ نے ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کوئی ایکیوٹ ہی نہیں, سب ایکیوٹ کرونک ہوتی ہے ہمیشہ. 8-10 اٹیکس ہو چکی ہوتے ہیں پچھلے 2 سال, اگر سب درد ہو رہی ہے. پہلے کیا تھا, پہلے ہلکی تھی, اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. یہ دس از دا ویری ٹپیکل پوائنٹ, اس کو کہتے ہیں کہ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. نمبر 2 پوائنٹ, لاسٹنگ آورس ٹو ڈیز, 30 minutes to 7 days. پھر بیچ میں 1-2 دن گیپ آئے گا, لیکن پیشنٹ 100% پین فری نہیں ہوگا. جس کا میٹھی میٹھی درد رہتی ہے ہر وقت, لیکن جو درد والی کیفٹ ہوتی ہے وہ 5-7 دن تک رہتی ہے. دس از ٹپیکل آپ کو TTH. سی ایٹ لیسٹ 2 of the following 4 characteristics ہونی چاہیے اس کے اندر. It should be bilateral, triggering اور pressing non pulsating quality. نبض کی طرح نہیں ہوگی یہ, ہمیشہ یاد رکھیے گا. نو سفیئر انٹینسٹی ان ٹینشن ٹائپ ہیڈیک, یہ ہمیشہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہوتی ہے, جو مرضی کر لیں آپ. ناٹ ایگراویٹڈ بائی روٹین فزیکل ایکٹیویٹی سچ ایز واکنگ اور کلائمبنگ اسٹیئرز, اور روٹین ایکٹیویٹی کرنی ہے. ان میں سے یو نیڈ ناٹ 4, یو جسٹ نیڈ اونلی 2 of the 4. اینڈ دین فائنلی یہ دونوں چاہیے. نو مور دین 1 of فوٹوفوبیا, فونوفوبیا اور مائلڈ نوزیا. کوئی ایک چیز ہوگی, مے بھی اس کو فوٹوفوبیا ہو خالی مائلڈ سا, فونوفوبیا ہو اور نوزیا ہو, ان تینوں میں سے ایک چیز چاہیے. اور سویئر, نوزیا اور وامٹنگ اس میں ہوگی نہیں ٹینشن ٹائپ ہیڈیک میں, یاد رکھیں. اگر ہوگی تو لک فار ہائپرٹینسو ہیڈیک. اب آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہاں پر. نوزیا ہو سکتا ہے, فوٹوفوبیا ہو سکتا ہے, فونوفوبیا ہو سکتا ہے, لیکن تینوں اکٹھے کبھی نہیں ہوں گے. پلیز, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یو نیڈ 3 میں سے کوئی ایک. 2 ہو گئے تو سوچیں TTH نہیں ہو سکتا, یا لیس لائکلی ہے. اس کو اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. اس کے اندر آئدر اس ایپیسوڈک ہو یا کرونک ہو, دیر از اونلی 1 ڈفرنس. آپ اس کو غور کیجیے گا. لیس دین 3 months اور منتھ میں 15 days, 15 دن سے کم, یہ زیادہ اس کا سائن ہو گیا اس کا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہاں الٹ ہو گیا, لیس دین. یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. دا اونلی ڈفرنس ان دا ڈیز, 15 دن سے زیادہ ہو جائے یا 180 days سے زیادہ ہو جائے, دا سیم پیشنٹ لیبلڈ ایز کنٹینیوس ٹینشن ٹائپ. کوئی اس پہ راکٹ سائنس نہیں ہے.
15 दिन से कम हो या 180 डेज पर ईयर से कम हो, बाकी फीचर सब में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. इट इज़ एपिसोडिक और TTH. फ़र्क सिर्फ क्या है कि कॉन्टीन्यूस TTH का पेशेंट ठीक नहीं होता. You need very aggressive management once you diagnose a case of continuous TTH. That's why these slides are placed here. वजह क्या है कि आपने तो कहा था बीबी आपकी बीमारी पेचीदा हो चुकी हुई है, बाकी अल्लाह खैर करेगा, पूरी कोशिश करेंगे, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं दे सकते, जितनी दे सकते हैं उस पर गुजारा करना, कुछ चेंज करें. दिस इज़ द वे ऑफ चेंज इन द काउंसलिंग. एपिसोडिक है, वही पेशेंट है, बीबी अभी तक बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बिगड़ने का इम्कान बहुत ज़्यादा है. अगर अभी तुमने यहाँ पर रिलैक्स नहीं हुई तो कल को टकरे मारोगी तो कोई पूछने वाला नहीं होगा. तो वही पेशेंट है, सिर्फ वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. इफ़ यू नो यू आर डीलिंग ए केस ऑफ आइदर एपिसोडिक TTH और इट्स ए कॉन्टिन्यूस TTH. वही बात है, सिर्फ ये है, ये मोर देन 15 डेज और मोर देन 130 डेज 3 months, बट देयर इज़ नो अदर डिफरेंस. बाकी तमाम चीज़ें दोनों की सेम है. फ़र्क मैं आपको बता दिया. श्योर सर, वही है, सिर्फ वो उसका जो पहले में था वो ये लेस करना अपने पास. वही पिछली तरह का, ये इससे पिछले. सॉरी, आप ठीक है. ये वही है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये है कि इसका जो निशान जो है वो. हाँ जी. डिटेल्ड क्लिनिकल फीचर्स बहुत सिंपल सी हैं. ये मैं इसलिए आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. कौन बताएगा मुझे ये क्राइटेरिया में कॉन्टीन्यूस में और एपिसोडिक में कितना फ़र्क है, कितने डेज हों पर मंथ के, 15 से कम हो या ज़्यादा हो? 15 से कम हो तो एपिसोडिक है, 15 से ज़्यादा हो तो वो एपिसोडिक है, 3 months ज़्यादा हो तो वो कॉन्टीन्यूस है. दूसरा पॉइंट क्या था, 30 मिनट से लेके 7 days तक रह सकती है और अनरिमिटिंग भी हो सकती है. ये बी पॉइंट था. सी में क्या था, 4 चाहिए थे, 4 में से 2 चाहिए थे. माइल्ड टू मॉडरेट होती है, नेवर सीवियर. बाइलेटरल होती है, वो नीचे है, वो डी है. थोड़ा सा आपने वो दोनों चाहिए आपको, डी में दोनों चाहिए, सी के अंदर आपके 4 में से 2 चाहिए. वो क्या थे? जी सर जी. रूटीन एक्टिविटी नहीं डिस्टर्ब होती. हियरिंग, रूटीन एक्टिविटी वो काम करता रहता है. नंबर 2 बाइलेटरल होती है. नंबर 3 नॉन पल्सेटिंग वैरायटी होती है. ठीक है, तो ये 4 में से 2 चाहिए आपको. अगर आप मुझसे पूछेंगे डिफ्रेंशिएशन पॉइंट वो है, ये सेम चीज़ें हैं. डल एकिंग, प्रेशर है, कंस्ट्रिक्शन लगाई है, लाइक वीलिंग ए टाइट हेड है, टाइट बैंड है, फुलनेस इन हेड है, हैवी बर्डन ऑन हेड है, बाइलेटरल लोकेशन है, डज नॉट इंटरफेयर रूटीन एक्टिविटीज. दीज आर द टिपिकल पॉइंट्स. Points of differentiation. Aggravation of pain by routine physical activity is therefore one of the best criteria with which to distinguish between migraine and tension type headache. It's better than unilaterality or pulsating quality. दर्द है, काम कर सकते हो, डॉक्टर साहब मजबूरी है, इट इज़ TTH. दर्द है डॉक्टर साहब, बच्चे रुल जाते हैं. सर बच्चे जब सर दर्द होती है कुछ नहीं कर सकती. सर बस कमरे में जाके बच्चों को कोई पता नहीं होता कौन है किधर है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, साथ ही आंसू आ जाएंगे. डोंट टेक इसको डिप्रेशन है. डिप्रेशन देयर मे बी डिप्रेशन इन द बैकग्राउंड क्रॉस, लेकिन हो दर्द ना ठीक होने की वजह से, गिल्ट की वजह से उसको डिप्रेशन हो रहा है. प्लीज़ इसको समझें. डिप्रेशन में लीड टू मिग्रेन और मिग्रेन में लीड टू फर्दर डिप्रेशन. ये चीज़ें हैं. यहाँ तक क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 4 में से 2 और 2 वो आपको चाहिए. एसोसिएटेड, मोस्ट पेशेंट हैव नो एसोसिएटेड सिम्टम्स. भाई यही दर्द है, ये कंधे हैं, बस और कुछ नहीं है. माइल्ड फोनोफोबिया, फोटोफोबिया, नॉजिया मे बी रिपोर्टेड. लैक ऑफ स्लीप इज फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड. एक ही पॉइंट है, दबाने से सुकून मिलता है, नींद पूरी नहीं होती. डर सब बच्चे छोटे हैं, रात को जाग उठ जाते हैं. हस्बैंड रात को लेट आता है, दरवाजा खोलना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती. टाइम कोर्स, classical TTH starts during the day and worse in the evening.
ان کنٹراسٹ ٹو مگرین وچ مے بی ورس ان دا مارننگ. یہ صبح اٹھیں گے نا جب, چاہے نیند پوری ہو یا نہ ہو, دے ول فیل بیٹر. ایز دا ڈے پاسڈ آن ان کو پین شروع ہو جائے گی. کلینکل ایگزامینیشن میں فزیکل ایگزامینیشن شوڈ انکلوڈ مینول آف دا ان کے مسلس کو جب آپ ٹچ کرتے ہیں, دباتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تھوڑا جو اور دبا دو, بڑا سکون ملے. دس از ویری ٹپیکل اسٹیٹمنٹ بائی دا پیشنٹس. وہ آپ سمجھ لیں اٹ از TTH. یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, صرف آپ نے اٹھ کے یہ مریض کو صرف یہاں سے کندھوں سے آپ کو کرنا ہے, امیڈیٹلی پیشنٹ کہے گا ڈاکٹر صاحب بڑا سکون ملے جی. دیٹ از TTH. TM جوائنٹ کی اکثر لوگ اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے, لیکن یہ پھر کبھی اس پہ آئیں گے, کبھی نیکسٹ ٹائم. ٹریٹمنٹ NSAIDs مسل ریلیکسنٹ ایز اے ابورٹیو بٹ ناٹ روٹین میں. اکثر لوگ جب کھا کے ہمارے پاس آتے ہیں چیزیں بگاڑ چکے ہوتے ہیں. اینزیولیٹکس, اینٹی ڈپریسنٹس, سائیکو تھراپی, فزیو تھراپی. اب یہ جو ہے نا سینٹر میں is an important point to be discussed. Painkiller is not a solution. Is not a solution. پیشنٹ کے پاس آپ نام لیں گے کوئی پین کلر کا تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیشنٹ کو پین کلرز کے نام آتے ہیں TTH کے پیشنٹس کو. ڈاکٹر صاحب میں وہ بھی کھا دی کوئی فرق نہیں پیا. ٹراਮਾڈول دے نال کچھ فرق پی جاتا ہے لیکن انہوں بھی اثر چھڑ گئی ہے. دس از اے کلاسیکل پکچر. اٹ مینس کہ چیزیں بگڑ چکی ہیں. یہ سیکنڈ لاسٹ ہے شاید. یہ ہمارا یہ دیکھیں, غور کیجیے گا. دیز آر دا تھنگس بیسیکلی کہ پہلے ویسکولر ہیڈیک بنتی ہے, میگرین ہوتی ہے, یا پیشنٹ میں ہیو انڈیپینڈنٹ ٹینشن ٹائپ ہیڈیک وداؤٹ میگرین. اٹ may اسٹارٹ ہیئر اور دس از اے یور پریزنٹیشن پیشنٹ ود میگرین ایڈ اپ ود ٹینشن ٹائپ ہیڈیک, گردن کی درد, اینڈ فائنلی پہلے ایک پتا مہینہ چلتا تھا پیناڈول کا, اب ڈیلی ایک پتا ختم ہوتا ہے. انجیکشن کے بغیر سکون نہیں ملتا. دس از میڈیکیشنز اوور یوز ہیڈیک. پہلے اس کا نام ہوتا تھا ریباؤنڈ ہیڈیکس. دین دس نیم ہیز بین چینج ناؤ. اس کا نام بھی دے دیا انہوں نے, اٹ از میڈیکیشنز اوور یوز ہیڈیک. اینڈ فائنلی this is the most complicated vascular headache in which patient may commit suicide. Terrible pain. ایشو کیا ہے؟ یہ ایشو ہے جب درد ٹھیک نہیں ہوگی آف کورس اسٹریس ہوگا, اور اسٹریس کی وجہ سے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ بڑھ جائے گی. وی کالڈ اٹ ٹرانسفارمنگ میگرین. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, وی اونلی ٹارگیٹ ہیئر. اٹس اے ایٹروجینک انسلٹ, بلیو یو می. اگر مجھ سے کہیں لبرٹی دیں, اگر آپ میرے کولیگ ہیں تو میں یقین کریں ہم اس جگہ کے وی آر رسپانسبل. ڈسکریج جی ویسے ہاں, ڈسکریج انجیکٹیبلس. پیشنٹ کو پین ہے, جو کچھ ہے, صرف ایک پرابلم ہوگی, یو پیپل میں ناٹ بی شیور آف یور ڈائگنوسس. میری بات کو سمجھیے گا. دیٹس وائی وی آر ہیئر. کوئی ایشو نہیں ہے. اینی ہیڈیک کین بی انویسٹیگیٹڈ. اکثر لوگ آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب CT اسکین تک کرا دو. بالکل جی, کروا دیتے ہیں. ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کے لیے what is the investigation choice? Simple CT scan. پیسے بچائیں پیشنٹ کے بھی اور اس کے بھی, بیکاز صرف پیشنٹ کو ری ایشورنس چاہیے کیونکہ جی وہ نال دے مسایا نو ٹیومر نکل آیا سی. سو اگر آپ کے پاس if you have these yardsticks to diagnose a case in your clinical practice کہ بی بتا مجھے کب سے درد ہے, پورے سال میں کتنے دن درد رہتی ہے, وہ بتا دے کہ پورا سال درد رہتی ہے. فرسٹ کرائٹیریا میٹ. نمبر 2 پوائنٹ, پورا سال. بی تو اس کے ساتھ ہی نکل گیا نا کہ پورا سال ہی رہتی ہے. سی میں کس جگہ پہ درد ہے, ڈاکٹر صاحب پورا سر, ہو گیا جی. اس کے بعد
درد کے دوران میں تم کام شم کر لیتی ہو، ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے. 1 more point. ٹھیک ہو گیا. کتنی شدت ہوتی ہے؟ اگر ہم 0 مین کوئی درد نہیں ہے، 10 کا مطلب میکسیمم درد ہے، یوزلی 5 سے 6 درد ہوتی ہے. 7-8 از دا درد فار سیویئر فارم. سو 5-6 کی درد کو آپ لیبل کریں. کبھی الٹی آئی ہے، کبھی الٹی نہیں آئی. دل خراب ہوا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن نہیں اتنا نہیں. دوائیاں کھا کے جلن ہوتی ہے معدے کی، ڈیٹ از سیپریٹ ایشو. کنفیوز نہیں کرنا آپ نے. تو گیسٹرائٹس کو آپ نے ٹی ٹی ایچ کی نوزیا کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا، یہ یاد رکھیے گا. پیچھے کیا بچتا سر؟ آپ کے پاس پوری جسٹیفیکیشن ہے آن آل کلینکل گراؤنڈس، اٹ از ٹی ٹی ایچ. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سی ٹی اسکین کروا دیں، بی پی کرا رہا ہے، ٹکٹ ہی گل. سی ٹی اسکین دے اپنے نقصانات نے، تیری مہربانی ہے نہ ہی کرا، پھر آواز آ جائیں گے. لیکن یوز سی ٹی اسکین ناٹ ایز اے ڈائگنوسٹک، یوز سی ٹی اسکین ایز اے تھراپیوٹکس. بی پی ایک طرح سی ٹی اسکین نارمل آ گیا. اب سر وہ ٹی ٹی ایچ پہ ضرورت نہیں ہے نا. میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ کیا، میں بتا دیتا ہوں. ایم آر آئی از ویری سینسٹیو. وہ اکثر نان اسپیسیفک ڈی ملینیٹنگ پلیکس نکال دیتا ہے ینگ فیمیلز کے اوپر، اور نیچے لکھا ہوتا ہے ملٹیپل اسکلیروسس نیڈس ٹو بی رولڈ آؤٹ. اٹس اے پنڈورا باکس. اٹ از پنڈورا باکس. سی ٹی اسکین پہ کم سے کم وہ ایم ایس کے پلیک نہیں دے گا. میری بات کو فالو کریں. یہ آپ کو میں پریکٹس کی بات بتا رہا ہوں کہ ہوتا یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ چونکہ اب نارمل آ گئی، کوئی گھر کے بندے نے پڑھ لی رپورٹ از ناٹ نارمل، تو ہاتھ پاؤں سلب، ریفر ٹو اینی نیورو فزیشین. مزید اللہ کا بھلا کرے، یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ وہ ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کو آپ نے ایگراویٹ کر دیا جسٹ بائی ڈوئنگ ایم آر آئی. یس، آن دا ادر ہینڈ if it is atypical migraine, if there is some red flag with the headaches, پھر پیشنٹ سی ٹی اسکین نہیں کہے گا، پھر ہم کہیں گے اس کو go and get MRI brain and contrast with MRA. This is the best example. اب لاسٹ میسیج ہے میرا سر، اس کو کریں. ٹی ٹی ایچ کا پیشنٹ کو ڈال دیں اینزیولیٹکس کے اوپر. They are the best responders. They are the best responders. کیونکہ جب تک ناٹ اونلی آپ ساتھ اس کو سمجھائیں گے، ریشور کریں گے، تو اس کا بہت میں نے لکھی ہے ان کی جینیٹکس کی. یہاں پر تھوڑا سا پرویل لوں گا کہ یہ بہت پیارے لوگ ہیں. یہ آپ کو بھی تھوڑا سا شیئر بھی کریں گے یہ لوگ. ہاں، یہ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے بہت یوز کیا، یہ بہت یوز کیا. ہاں ایگزیکٹلی، وہ ادھر ہی آ رہا تھا. پڑھو نا بیٹھے رہتے. ہاں جی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پیشنٹ کا اسٹریس لیول کم کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی آپ ایڈرینلین نارڈرلین کو کم کرتے ہیں. جیسے ہی وہ کم ہوگی، ہارٹ کا جو ٹیکیکارڈیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اٹس ناٹ اونلی سائیکولوجیکل سمٹمس. Psychological symptoms ultimately can give rise a heart attack, believe you me, just because of high level of adrenaline noradrenaline. اس کو لائٹ نہ لیں. It is our responsibility to give relief to the patient. ٹھیک ہے جی، یہ میری لاسٹ سلائڈ ہے. تھینکس اے لاٹ. میری پہچان پاکستان، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ.